بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العظیم۔ گرامی قدر، عزت والا شان اساتذہ کرام اور دیگر سامعین ذی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عورت، چار دیواری اور اسلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت نے عورتوں کو جب گھر میں رہنے کا حکم دیا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ کچھ ذہن کمزور عورتیں یہ ایشو اٹھا کر آگے بڑھتی ہیں، انہیں کیا پتہ کہ اللہ نے ان کو گھر میں رہنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ چند عورتیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار میں تشریف لائیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، جو مرد حضرات ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ مجاہد کا درجہ پا لیتے ہیں، ہم عورتوں میں ایسا کوئی کام نہیں جس کی بے وجہ ہم جہاد یا مجاہد کا رتبہ پا سکیں۔ تو آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی روایت کرنے والے حضرت انس ہیں، حضور نے فرمایا جو عورت اپنے گھر میں ٹھہری رہی وہ اس مجاہد کا درجہ پائے گی جو جہاد کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح اگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کو ان پنجروں میں بند پنکھیوں کی اسی حیثیت حاصل ہے، لیکن یاد رکھو جب دین اسلام کی بات آ گئی تو اسلام کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے۔ وہ پھر اسلام کا جب حکم آ گیا تو پھر ساری مذاہب، ساری رسمیں، شریعتیں جو بات جہاں پہلے والی تھی ساری سائڈ پر ہو گئی، اسلام کا حکم آگے آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کر دیا گیا آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں، ایسا آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، لیکن جب گھر میں رہنے کا حکم ہوا تو اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم ہے، اس سودا نے گھر سے باہر پاؤں تک نہیں رکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سودا اپنی زندگی میں باہر کبھی نہیں نکلی، یہاں تک کہ آپ کا مبارک جنازہ اس گھر سے باہر نکلا تھا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ میں، آپ ان کے حال و احوال کے لیے آ گئی۔ جب صحابی نے دیکھا ام خلاد کا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، اب بھی وہ پردے میں ہے، وہ کہنے لگے آپ اب بھی پردے میں نقاب رکھ کر آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا، میں نے اپنا بیٹا کھویا، میں نے اپنا حیا نہیں کھویا۔ ایک سعید نوروسی اپنا رائٹر ایک پچھلی صدی کا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی، میں ایک جیل کی کھڑکی سے ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا جو ناچ رہی تھی، میں اس سوچ کو 50 سال آگے لے گیا تو میں سوچنے لگا 50 سال کے بعد چند عورتیں رہ گئی تھی، اور جو عورتیں اپنے عیش و عشرت، اپنی حسن و جواز پر ناٹک کر رہی تھی تو ان میں سے بہت ساری تو زمین کے اندر چلی گئی، اور جو بچ چکی تھی تو وہ عبرت ان کا نشانہ بن چکی تھی۔ یہ عورت کا یہ حسن ایک نشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی تلقین عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔